عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا تحابوا رواہ البخاری فی الادب المفرد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے نام سے جو کتاب ہے اس میں روایت کیا ہے. دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کا کوئی کھوری ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تو پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے تم محبت کرنے لگو. یعنی تحفہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو تحفہ دیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، یعنی جواباً بھی کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت جواب دیا جائے، کچھ وقفے کے ساتھ بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن تحفہ دینا یہ سنت ہے اور تحفہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور اگر کسی کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو یہ دعا دے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی یعنی خواتین تم میں سے کوئی اپنے کسی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ جاننے. اس حدیث کو بیان کر کے اصل میں مسئلہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تحفہ بہت قیمتی چیز ہوگی تو آپ کسی کو دیں گے. تحفہ معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ کو کوئی معمولی چیز تحفے میں دے تو اس تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو اس نے کیا دیا ہے، بلکہ اس کو ایک تحفہ سمجھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ خواہ تمہاری پڑوسن تمہیں کوئی بکری کا کھوری کیوں نہ بھیجے. اب ایک کھر کی کیا اہمیت ہے، ایک پائے کی کیا اہمیت ہے، لیکن وہ بھی سالن میں پک کر ایک سالن تو بنتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو تحفے کو حقیر نہ جانو، اس کے پیچھے اصل میں دینے والے کی جو اخلاص ہے اور جو محبت کا اظہار ہے کہ اس نے آپ کو یاد رکھا، اس کی اہمیت ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کو یاد رکھنا، ایک دوسرے کے لیے تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، اس سے انسان کے دل میں محبت کا اضافہ ہوتا ہے. اور اس میں بے جا تکلف کے اندر پڑنا اور اپنی بساط سے بڑھ کر مہنگے مہنگے تحفے دینا، یہ صرف دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان کو مناسب اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے جو اس کو توفیق ہے دوسروں کو تحفہ دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.